اب میرے محترم دوستوں بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں بہنوں، اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ کو جو گناہ کے مضمون کے اوپر جو باتیں بتلائی تھی کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے اگر بچنا چاہے تو پہلے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عام طور پر جو گناہ ہو جاتے ہیں 4 وجوہات بیان کی ہے، اور پھر چاروں کا جواب میں نے قرآن کریم سے سمجھا دیا تھا کہ ان 4 باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھو گے تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دکھ رہا ہے، اس کا جواب بھی میں نے آپ کو سنا دیا تھا کہ ان ربک لبالمرصاد۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کا جواب بھی اللہ نے دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، اور اللہ ایسا ہے کہ سینوں میں جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر کبھی گناہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، گھر کے اندر میں اکیلا ہوں، تو یہ بھی گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کا بھی جواب اللہ نے دیا کہ بھئی ایسا مت سمجھو کہ میں اکیلا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور چوتھی وجہ گناہ کی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا کون بگاڑ سکتا ہے، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا، کرے بھئی ایسا مت سمجھ، ان اخذہ علیم شدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اوپر 4 ویکنیس قائم ہو جاتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے کہ بھئی ان کا خیال رکھو، کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ، بلکہ ویکنیس قائم ہو جاتے ہیں۔ خود اعضاء ہمارے گواہ بن جاتے ہیں، نامہ اعمال گواہ بن جاتے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم گناہ کرتے ہیں وہ زمین گواہ بن جاتی ہے، اور خود ہمارے اعضاء گواہ بن جاتے ہیں، کرامن کاتبین گواہ بن جاتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ایک نوجوان ابراہیم بن ادہم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، عذاب کا ڈر بھی بہت لگتا ہے اور گناہ بھی نہیں چھوٹتا۔ تو کتنی قیمتی نصیحتیں کی تھی، وہ بھی میں نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے سمجھایا تھا۔ ایسے مضمون کو، ایسی باتوں کو اگر دلوں میں بٹھا لو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اور گناہوں سے بچنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہر وقت ہمارے دھیان میں رکھنے کی، ذہن میں رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، گناہ کے اندر بے چینی ہے۔ انسان کے پاس کتنے ہی اسباب ہو، بہترین سے بہترین مکانات ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی ہے تو سارے اسباب کے باوجود انسان بے چین رہے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے، جو میرے احکام سے روگردانی کرے گا، جو میرے احکام کو پیٹھ پیچھے ڈال لے گا، جو میرے دین کی اور احکام کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ سارے اسباب موجود ہوں گے لیکن اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دوسری سزا قیامت کا دن میں اس کو بلائنڈ، انڈا اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ عرض کرے گا، اے رب میں تو دنیا میں اچھی طرح دیکھنے والا تھا، مجھے انڈا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا میں ہمارے احکام تیرے پاس آئے تھے، تو نے اس کو بھلا دیا، آج ہم بھی اس کو بھلا دیں گے۔ کیسا کیسا منظر اللہ نے قرآن کریم میں کھینچا ہے، اللہ اکبر۔ ابھی جو مذاق ٹھٹھا کر رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، ان کا کیا کل قیامت میں کیا حال ہوگا؟ قرآن کریم کو پڑھو تو صحیح۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ يَوْمٍ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنم والے جنتیوں کو پکار کر کہیں گے، جنتی والو ہم بہت پریشان حال ہے، بہت زبردست پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی ہم کو دو، یا جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا دو، ہم بہت پریشان ہیں پیاس اور بھوک کی وجہ سے۔ تو جنتی کیا جواب دیں گے؟
قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے کافرین کے اوپر جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہے۔ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا کے اندر دین اسلام کے ساتھ تم نے مذاق اور ٹھٹھا بنا رکھا تھا، دین اسلام کو تم نے کھلونا بنا رکھا تھا، اور دنیاوی زندگی نے، دنیاوی چمک دمک نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ آخرت باخرت کچھ نہیں ہے، قبر وغیرہ، قبر کا عذاب کچھ نہیں ہے، اس طریقے سے تم باتیں بیان کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم نے دنیا میں ہم کو بھلا دیا تھا، آج بھی ہم تم کو بھلا دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو گناہ کر کے دیکھو، اگر اللہ نے تمہاری دنیا کی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو کہنا، یعنی دنیا ہی میں تمہارے لیے ایسی بے چینی پیدا کر دیں گے جیسے جہنم میں بے چینی ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے جو لوگ آزادی کی زندگی گزارتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں انہیں اطمینان کی زندگی ملی ہوئی ہے، کبھی ان کے دل کی حسرتوں کو دیکھو، ان کی بے قرار راتوں کو کبھی دیکھیے۔ انسان اسی وقت توبہ کر لے، اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ وہ موت مانگتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، دنیا میں بھی گناہوں کی سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ گناہ کا وبال ہمارے اوپر ہی لوٹ کر آئے گا۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے کسی حکم ماننے میں مجھے سستی ہوتی ہے تو میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی سواری میں، اپنی اولاد میں کہیں نہ کہیں دیکھ لیا۔ انہوں نے میری نافرمانی کی، بلکہ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جب انسان گناہوں کی تدبیر دل میں رکھتا ہے، گناہوں کی سوچ دل میں رکھتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے اہل پر، اس کے گھر والوں پر لوٹتی ہے۔ کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی غیر محرم کو، اجنبی کو میلی نظر سے، بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نظریں، یہ بری نظریں ہمارے گھر والوں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ ایک سنار تھا، گولڈ بیچنے والا، اس کی بیوی بہت نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے بزنس سے، کاروبار سے گھر واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بہت رو رہی ہے۔ کہنے لگا بھئی کیا ہوا؟ جواب دیا کہ یہ ہمارا نوکر، یہ ہمارا ورکر جو 10 سال سے پالا ہوا ہے، 10 ایئر سے ہمارے پاس ہے، ابھی ذرا بڑا ہوا، یہ آج جب سبزی لے کر آیا تو اس نے میرا ہاتھ کو پکڑ کر دبایا اور مجھے اس کے اندر برا ارادہ نظر آیا، تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ 10 سال سے اس کو پالا، ہر قسم کا خیال رکھا اور یہ نتیجہ ملا، اتنا نمک حرام۔ جب اس کے شوہر نے، سنار نے یہ بات سنی، زویری نے جب اس نے یہ بات جب کہی اس کی عورت نے، تو اس کے خاوند کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی عورت کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ سنار کہنے لگا، وہ زویری، سونا بیچنے والا، گولڈ بیچنے والا کہنے لگا یہ اس کا میرے ورکر کا قصور نہیں ہے، میرے نوکر کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے۔ اس لیے کہ آج ایک عورت دکان پر زیور خریدنے آئی، اس نے چوڑیاں خریدی اور پہننا چاہتی تھی، اس نے مجھے کہا کہ پہنا دو۔ میں جب اس کو چوڑی پہنانے لگا تو مجھے اس کے ہاتھ خوبصورت نظر آئے، لہذا میں نے اس کے ہاتھ کو آج شہوت کے ساتھ دبایا تھا۔ اس لیے یہی معاملہ آج میرے گھر والوں کے ساتھ، میری وائف کے ساتھ، میرے اہلیہ کے ساتھ پیش آیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی نافرمانی بالآخر نافرمانی ہے، اس کا اور کوئی بھی حل نہیں سوائے اس کے کہ اس سے توبہ کر لی جائے۔ اگر کسی نے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت سے جنگ شروع کر دی، فائٹ شروع کر دی، پھر اللہ رب العزت اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کسی آدمی کو چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رب العزت ذلیل کرنے پر آتے ہیں اسے دنیا میں پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا ہے، گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑ دینا اور پختہ ارادہ کر لینا، اس کا نام توبہ ہے۔
توبہ کس کا نام ہے؟ توبہ گناہ کو چھوڑ دینا اور پختہ ارادہ کر لینا کہ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، باقی دروازے تو کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ اس پروردگار کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرے اور یوں کہے کہ جی صاحب آرام فرما رہے تھے، میں نے تو توبہ کی تھی، ہاں اس کا تصور بھی نہیں۔ ہر گنہگار کی توبہ قبول کرنے کے لیے وہ پروردگار ہر وقت جاگتا ہے۔ ایک ہے توبہ اور ایک استغفار۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ کہ کیے ہوئے گناہوں پر، جو گناہ ہو گئے اس پر دل میں ندامت ہونا، شرمندگی ہونا، افسوس ہونا کہ میں نے یہ کیوں کیا، یہ استغفار ہے۔ اور ان کے گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو ہم توبہ کے ذریعے ان گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں پختہ ارادہ کرے۔ اس لیے توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کو محبوب ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل لیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، ایک مرتبہ کوئی بڑے میاں بڑی عمر اولڈ آدمی جا رہے تھے، دیکھا راستے میں کہ کچھ ینگسٹر نوجوان کیا وہ کسی بات میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو۔ قریب سے جب گزرے تو ایک نوجوان نے کہا بڑے میاں، ہم ایک بات میں آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، آپ ذرا بتائیے کہ ہم میں سے کون ٹھیک اور حق پر ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، اور بعض یوں کہتے ہیں کہ نہیں، جو بندہ بڑا ہی گنہگار اور خطاکار ہوتا ہے پھر وہ اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اب اس کے دل پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ بڑی عمر کے آدمی کہنے لگے کہ بچوں، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں کہ عالمانہ تحقیقی کوئی جواب دوں، ہاں ایک چیز میرے تجربے میں آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا کہ میں کپڑے بنتا ہوں، کپڑے میں تانا بانا ہوتا ہے، جب بھی کوئی دھاگا ٹوٹتا ہے تو میں اس کو گرہ لگا کر جوڑ دیتا ہوں، گانٹھ لگا کر جوڑ دیتا ہوں، اور پھر بعد میں اس پر نظر رکھتا ہوں کہ یہ دھاگا پھر نہ ٹوٹ جائے۔ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ جو بندہ گنہگار تھا، اس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا، اب اس نے سچی توبہ کے ذریعے اللہ سے گرہ باندھ لی، اب اللہ کی خاص نظر اس کے دل پر رہتی ہو کہ میرا بندہ پھر ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت، میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں بہنوں، اللہ رب العزت اتنے کریم ہے، اتنے مہربان ہے کہ بندے کی توبہ سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے۔ وہ اللہ اتنے مہربان ہے کہ جب شیطان کو حکم دیا گیا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا مردود یہاں سے، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت جلال کے عالم میں تھے، غصے کے عالم میں تھے، جلال کے عالم میں، غصے کے عالم میں شیطان نے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ تو اللہ غصے کے عالم میں، اللہ سے غصے کے عالم میں شیطان نے مانگا، پروردگار عالم نے فرمایا فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی۔ تو علماء نے نکتہ لکھا کہ جب جلال کے عالم میں، غصے کے عالم میں شیطان جیسے مردود نے مہلت مانگی، اللہ نے عطا فرما دی۔ اے امت محمدیہ کے غلام، اے امت محمدیہ کے غلام، اگر تو جمال کے عالم میں اللہ سے مہلت مانگے گا، تجھے کیوں مہلت عطا نہیں فرمائیں گے؟ لہذا جب شیطان کو مہلت مل گئی تو بدبخت تھا، قسم کھا کر کہنے لگا کہ آدم کی وجہ سے دھٹکارا گیا، آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اے اللہ میں ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، درگلاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر آپ کے ناشکرے بنیں گے۔ جب اس نے قسم کھا کر فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم میں ان کو بہکاؤں گا اور درگلاؤں گا، تو پروردگار عالم کی رحمت بھی جوش میں آئی، فرمایا او مردود،
تو قسمیں کھاتا ہے، میرے بندہ کو بہکائے گا، ڈر گلائے گا، میرا نافرمان بنائے گا، ذرا میری بات بھی سن لے۔ اللہ نے فرمایا ذرا میری بات بھی سن لے، میرے بندے بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ کرتے پھریں گے اور جب مجھ سے توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ میرے محترم دوستو، جب اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ جب اس پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے شیطان نے بہکایا، آؤ میرے در کی طرف آؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہائے کتنے عجیب پیارے انداز سے فرما رہے ہیں، اے انسان تجھے تیرے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کرے، اس لیے جب شیطان نے کہا کہ میں ان کو دائیں سے بائیں سے لیفٹ سے رائٹ سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، تو فرشتے متعجب ہوئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یا اللہ اس نے یہ کیا بات کر دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کیا یا اللہ جب یہ چاروں طرف سے بہکائے گا تو لوگ تو اس کے پھندے میں آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ 2 سمتیں بھول گیا، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ لہذا اے فرشتوں میرا گنہگار بندہ جب اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر دل میں پکا ارادہ کر کے میرے پاس آئے گا اور اپنے ہاتھ اٹھائے گا، اور ہاتھ چونکہ اوپر کی سمت اٹھتے ہیں تو شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اگر میرا بندہ سجدے میں سر ڈالے گا اور چونکہ سر نیچے کی سمت جائے گا اور نیچے کی سمت میں شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرا بندہ سر نہیں اٹھائے گا، میں اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ سمتیں کھلی ہوئی ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، پروردگار معاف فرمائیں گے، سجدے میں سر رکھ کر معافی مانگے، پروردگار مہربانی فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں اور میری ماں بہنوں، دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز امپورٹڈ ہوتی ہے وہ زیادہ دام میں بکتی ہے، خریدا جاتا ہے زیادہ دام دے کر کہ بھئی جی کیا کریں، یہ کیمیاب ہے، تھوڑی نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم نے زیادہ دام دے کر خرید لیا۔ جب دنیا کا یہ دستور ہے کہ امپورٹڈ چیز کو زیادہ دام دے کر زیادہ پیسے دے کر خرید لیتے ہیں، تو گنہگار بندے کے آنسوؤں کو جب فرشتے عرش پر لے جاتے ہیں تو اس جہاں کے لیے بھی یہ آنسو امپورٹڈ ہے، قیمتی ہے، پھر پروردگار بھی اس گنہگار بندے کے آنسوؤں کو ہیرے اور موتیوں کا بھاؤ لگا کر لے لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ 2 قطرے میرے لیے بڑے محبوب ہے، ایک شہید کے جسم سے نکلنے والا قطرہ اور ایک گنہگار بندے کی آنکھ سے نکلنے والا وہ آنسو کا قطرہ۔ یہاں حدیث پاک کے شارحین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اندازہ کرو گنہگار بندے کے آنسو کی کتنی قیمت بڑھائی گئی کہ شہید کے خون کے قطرے کے ساتھ اس کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ اکبر! تو پروردگار بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ گنہگاری سے توبہ کر کے نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ بڑے مہربان آقا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہے اور اگر تیرے گناہ دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہے اور اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درخت کے پتوں کے برابر ہے، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندر کے پانی کے بقدر ہے، میرے بندے گناہ پھر بھی تھوڑے ہیں، میری رحمت بہت زیادہ ہے، تو آ کر توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر فرمایا میرے بندے اگر تو نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، تو نے اگر 100 دفعہ توبہ کی اور 100 مرتبہ توڑ بیٹھا، میرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، تو اب بھی اگر توبہ کر لے میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہے، تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ ایک بندہ کئی سالوں سے
सनम सनम बोलता रहा, बरस हा बरस तक सनम सनम, सनम का मुंह ठोटा है, सनम सनम बोलता रहा। एक दिन उसकी ज़बान से भूल से निकल गया समझ, अल्लाह का नाम है समझ, एक मरतबा उसकी ज़बान से समझ निकल गया, फ़ौरन वहाँ से जवाब आया, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी अजीब बात है। बाप बेटे से नाराज़ होता है, बीवी से कहता है इससे कह दो घर से चला जाए, उसका नाम तक नहीं लेता, कहता है उससे कह दो कि मेरी बात सुना करे, उससे कहो जरा संभल कर गुजारे। अजनबी जैसा अंदाज तखातुब इख्तियार कर लेता है। जब बाप बेटे से नाराज होता है तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। कुर्बान जाइए उस परवरदिगार पर कि जो बंदे गुनहगार थे, सजावार थे, सजा के मुस्तहिक थे, उनके बारे में अल्लाह फरमा दे, कुल या इबादी, कह दीजिए ए मेरे बंदो, इन गुनाहों के बावजूद अल्लाह ने अब्द की निस्बत से हमें नहीं निकाला। कह सकते थे कि उन्हें कह दो संभल जाए, उन्हें कह दो गुनाहों को छोड़ दो, शाहाना अंदाज यही था, मगर करीमाना अंदाज अपनाया। कुल या इबादी, अल्लाह अकबर, ए मेरे गुनहगार बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, वो वाकई बड़ा बख्शने वाला है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, अल्लाह बहुत करीम है, उसका दरवाज़ा, तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है। हम अल्लाह से गिर गिरा कर आजीज़ी के साथ अल्लाह से मांगे कि अल्लाह अभी तक जो हमने नाफरमानियाँ की है, आपकी नेमतों की नाकदरी की अल्लाह माफ़ फरमा लीजिए। साथ साथ के अंदर जितने बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटलों के अंदर, अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह तमाम को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तवा नसीब फरमाए। जितने दुनिया से रुखसत हो गए, उनके बहुत बड़े बड़े आलिम दुनिया से रुखसत हो गए। पाकिस्तान के अंदर भी कितने चोटी के उलमा, जय्यद उलमा रुखसत हो गए। इसी तरीके से गंगोह के अंदर भी ऐसे बहुत सारे उलमा जिनके नाम अभी मुझे ज़बान के ऊपर नहीं है, तो उन तमाम के लिए दुआ करना है। क़यामत की निशानियों में से है कि क़यामत से पहले पहले अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को उठा लेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरीके से हमारे अक्कल कुआ के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, हमारे ड्यूसबरी बाटली वाले बहुत अच्छी तरीके से उनको पहचानते हैं। जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ के उस्तादुल हदीस थे और बड़े फ़आल थे, मुतहर्रिक थे। बहुत यूँ कहा, जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम की गोया नाक समझी जाती थी, एक जान थी, एक रूह थी वहाँ की, और ज़बरदस्त खिदमत करते थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कुरान करीम की निस्बत से बहुत ज़बरदस्त खिदमत की उन्होंने। जो मुसाबका होता था कुरान करीम का, हर जगह के ऊपर बहुत मेहनत करते थे और बहुत दूर दराज तक हजरत सफ़र करते थे। इंसान थक जाए और फिर सफ़र में से आकर फिर बच्चों को पढ़ाना। हर लाइन के शहसवार थे, हर फन मौला थे। अल्लाह अकबर। बच्चों के साथ शफकत का मामला भी अजीब था। इतने बड़े उस्ताद होने के बावजूद बच्चों के साथ खेलते भी थे। वो जो बीच में जाली रखते हैं और मालूम नहीं उसको क्या कहते हैं, वो उधर से ज्ञान डालता है, वो इधर से। तो मौलाना को इस तरह खेलते हुए भी देखा है। बच्चों के साथ अजीब व गरीब शफकत थी और माशाल्लाह उनका जो अंदाज़ बयान था वो दिलों को मुँह लेने वाला। अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त इसका भी उनको मलेका अता फरमाया था। बयान करने का अंदाज़ भी अजीब था। और मैं आपको, हो सकता हो कि बहुत सारों को पहचान न होती हो कि ये कौन मौलाना। तो हमारे यहाँ हर साल जो रमज़ान मुबारक में जो ईद का खुतबा होता है, तो सेकंड खुतबा वो पढ़ाते थे। हमारे हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब जो है, हमारे जो नाइब इमाम, उनके वो ख़ास दोस्त होते हैं। तो हर साल वो ईद का सेकंड खुतबा वो पढ़ाते थे। और यहाँ हमारे जो दारुल इल्म में जो मौलाना मकबूल साहब है और मौलाना सलीम साहब है, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, मेरे साथ भी ताल्लुक़ था। तो दारुल इल्म के अंदर भी माशाल्लाह वो 5 दिन हर साल 5 दिन देते थे। और तरावी के बाद है, असर के बाद है, माशाल्लाह बयान करते थे और फ़ायदा पहुँचाते थे। हमारे ज़करिया मस्जिद के अंदर भी बहुत सी मरतबा उन्होंने बयान किया है। मुख्तसर खुलासा ये है कि बहुत मुखलिस इंसान थे। 57 उन्होंने उम्र पाई, 57 साल की उम्र थी। फ़कत 2 दिन बीमार रहे और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बस कुछ वामिद जैसा हुआ, कुछ डायरिया जैसा हुआ, और फिर अक्कल कुआ से कहा कि चलो मैं वहाँ वतन के अंदर रविंद्रा जो गुजरात में उनका गांव है, कि ज़रा घरों में सबको मिल लूँ और कोई अच्छे डॉक्टर को मैं अपनी तबीयत भी बतला दूँ। इस नीयत से गए थे। तो वहाँ खरोज के अंदर जाकर बतलाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि तुम दाखिल हो जाओ तो बहुत अच्छा। आखिर तक होश हवा सब बिल्कुल बराबर था
اور بس جس دن ان کا انتقال ہوا ابھی 4-5 دن پہلے، تو صبح میں اذان ہوئی، تقریباً 6 بجے صبح میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہت ہی نیک آدمی تھے ماشاءاللہ۔ ان کا گھرانہ کے اندر بھی سب ماشاءاللہ محدث، حدیث پڑھانے والے، حافظ قرآن، قاری۔ اللہ نے ان سے بہت کام لیا، بہت کام لیا۔ یہ جو فارغ ہوئے وہ فلاح دارین سے فارغ ہوئے تھے، 84 میں فارغ ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر سہارنپور تشریف لے گئے۔ وہاں جو بہت جلیل القدر محدث تھے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس انہوں نے بخاری شریف پڑھی۔ پھر وہاں سے پڑھ کر لوٹے تو پھر 1 سال انہوں نے تبلیغ جماعت میں لگایا، اللہ کے راستے میں لگایا انہوں نے۔ پھر تقریباً وہ 87 سے انہوں نے تدریسی خدمات شروع کر دی ماشاءاللہ، تا آج تک عقل قوا کے اندر برابر خدمت انجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے سب کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اور جو ان کی اولاد ہے، ایک تو ماشاءاللہ فرحان ہے، ریان ہے، اور اسی طریقے سے ان کی جو لڑکیاں ہیں، اللہ ان کو صبر نصیب فرمائے، اور جو رحمتیں اور جو برکتیں ان کی موجودگی میں اولاد پر اترتی تھی، وہ رحمتیں اور وہ برکتیں اللہ تعالیٰ اولاد کے اوپر ہمیشہ کے لیے باقی رکھیے۔ اب درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، بھول سے جان بوجھ کر، اللہ جلوت میں اور خلوت میں جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح برستی رہی، اور اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ جب بھی آپ کا حکم ہم نے توڑا ہے، اے اللہ مقابلے کی نیت سے نہیں توڑا ہے، بلکہ اے اللہ نفس اور شیطان ہمارے بہت سخت دشمن ہے، نفس اور شیطان کے پھندے میں آ کر ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ جب بھی ہم نے آپ کا کوئی حکم توڑا ہے، وہ اے اللہ مقابلے کے طور پر کہ آپ سے ہم مقابلہ کریں، اس نیت سے ہم نے نہیں توڑا ہے، بلکہ جب بھی ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم کو نفس اور شیطان نے بہکایا ہے، ہم کمزور ہے اور ان کے پھندے میں آ کر اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ جو بھی آپ کی نافرمانی ہوئی ہے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، اے ہمارے پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ ہے، اے اللہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، جو آپ کے نام ہے ان ناموں کا واسطہ ہے۔ اے اللہ تیرے 99 جو نعم ہے، اللہ ان ناموں کا واسطہ لے کر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں، اللہ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، اے اللہ ہمارے یہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو بھی چند دن پہلے آپ کی آغوش رحمت میں آ چکے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائیے، اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ایک ساتھی ہے حافظ ایوب جو بھی سعودی کے اندر ہے، اے اللہ ان کی والدہ محترمہ بھی بیمار ہے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو حافظ زبیر ہے اور حافظ حذیفہ ہے، ان کی گرانڈ مدر جو ہے اے اللہ وہ بھی بیمار ہے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے ایک آسدا کے قریب جو ہمارے فاروق بھائی کر کے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کئی مدت سے بیمار ہے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ بہت ساروں نے دعا کے لیے کہا ہے، لیکن اے اللہ ابھی زبان کے اوپر نام نہیں ہے۔ اے پیارے اللہ تمام کی ظاہری باطنی جو بھی پریشانیاں ہیں، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر ایک پریشان ہے، اے اللہ آپ کا وہ غیبی خزانہ جو نہ کبھی ختم ہوا اور نہ آئندہ کبھی ختم ہوگا، اے اللہ اس غیبی خزانے سے ہم تمام کی پریشانیوں کو، اے اللہ ہماری پریشانی اور ہمارے بال بچوں کی، ہمارے خاندان والوں کی، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاہے قریب کے رشتہ دار ہو یا دور کے رشتہ دار ہو، اے اللہ
ان کی جس لائن کی بھی جو پریشانی ہے اے اللہ اپنے دریائے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی جان پہچان والے ہیں اے اللہ ہمارے سول تعاون کے، ہمارے دیوس بری کے اور باطلی کے اور پوری امت مسلمہ اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی ہے اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ اللہ ایک ہماری سب سے بڑی ضرورت کی جو چیز ہے یہ اللہ ہمارے گھر والوں کی، بال بچوں کی، خاندان والوں کی اور ہمارے دیوس بری باٹلی والوں کی اور جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہے اللہ ان تمام کی ایک سب سے بڑی ضرورت کی جو چیز ہے اے اللہ وہ ہم آپ کے سامنے آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ پیارے اللہ ہماری اس ریکویسٹ کو، ہماری ایک دل کی آواز کو اے اللہ، ہماری اس ریکویسٹ کو اے پیارے اللہ آپ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ وہ ریکویسٹ کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم تمام کی دل کی تمنا یہ ہے کہ اللہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو، ہم میں سے ہر ایک کو آنا ہے اے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو آنا ہے۔ جب بھی آپ کے پاس آنے کا وقت ہو اے اللہ، آپ نے بہت احسانات کیے ہیں پوری زندگی، اے اللہ ہم سب پر ایک احسان یہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب پر ایک احسان یہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب پر ایک احسان اتنا کر دیجئے کہ جب تیرے پاس آنے کا وقت ہو تو ہم تمام کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ جب ہمارے پاس تیرے پاس آنے کا وقت ہو اے اللہ ہم سب کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام کے طفیل میں، اصحاب بدریین کے طفیل میں، جتنے بھی نیک بندے جہاں کہیں دنیا کے جس کونے میں موجود ہے اے اللہ ان کے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ میرے رشتہ دار امریکہ میں بھی ہے اے اللہ، کینیڈا میں بھی ہمارے جان پہچان والے ہیں، افریقہ میں بھی ہے اے اللہ، مختلف جگہوں کے اوپر ہمارے رشتہ دار بھی ہے اور پہچان والے بھی ہے اے اللہ، ان تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، ان تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔